یہ دشمنی نہ کرا مانو. اور میں وقت تھوڑا صاف کہوں، اس وقت بنو امیہ نے حسین کو قتل نہیں کیا، رسول کو قتل کیا. اگر یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہوتے نا، شرم کرتے. ہم پڑھتے ہیں جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے کر بیت رسولی من دے تے پانی بند نہ کر دے. کلمہ پڑھا کچھ شرم کرتے کہ پیاسے ہیں، پیاسا تو کافر بھی ہو تو اس کو پانی دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے اور نیک لوگوں نے ہدایت کی، بکری ذبح کرنی ہو پہلے پانی دے. مگر اللہ کے رسول کے فرزند کو اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح قتل کیا کہ پانی نہیں دیا. تو کہنے والے نے سلطان صاحب فرماتے ہیں، یہ کر من دے بیت رسولی پانی بند نہ کر دے، یہ لحاظ سروردہ کر دے تو خیمے تمبو کیوں سٹ دے. وہاں تو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، ان خیموں کو آگ لگانے کی کیا ضرورت؟ تم نے فتح پالی ہے، باغی کو مار دیا، چلو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، مگر تم نے بچیوں کو بے پردہ کیا، خیمے جلا دیے. اور وہیں پھر کہا میں قربان تنا تو باہو جڑے سر قربانی کر دے. جو سر دے گئے ہم تو ان پر جان نثار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. اور ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے ان کے قدموں میں جگہ دے، ہم ان کے خدام میں شریک ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بیدار کرے جنہوں نے امام کو قتل کیا، اس بارے میں مدد دی یا اس پر خوش ہوئے. آج بھی جس کے دل میں کہ وہ بھاگی تھے، مرنا ہی تھا، لعنت ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک خالد بن معدان سے تابعی ہیں، خالد بن معدان تائی. یہ امیر المومنین کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس گورنر تھے، انہوں نے ایک مہم پر بھی ان کو امیر لشکر بنا کر بھیجا. وہ دمشق میں تھے اس وقت جب سار مبارک گیا، اور دروازے پر لٹکا دیا گیا. جو باہر فصیل تھی وہاں امام علیہ السلام کا سر لٹکا دیا کہ دنیا مروب ہو جائے کہ حکومت کے مقابلے میں جو اٹھے گا اس کا یہ اثر ہوگا. یہ ظالم حکومتیں دہشت پھیلاتی ہیں نا کہ لوگ ڈر جائیں. تو خالد بن معدان پھر ایک مہینہ کے لیے شہر سے نکل گیا اور شعر کہے اس نے. تو لوگوں نے بعد میں اس کے ساتھ کہا خالد کو نظر نہیں آیا. اس نے کہا یار کیا رہنا تھا، اگر خدا کا عذاب نازل ہو جاتا میں بھی تباہ ہو جاتا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا قیامت آئی ہے. اللہ کا رسول جس کو چومتا تھا اس کا سر نے وہاں دروازے پر لٹکا دیا گیا. یہ شہر رہنے کے قابل ہوا. وہاں اس نے پھر بات کی جو میں نے کہی نا کہ رسول کو قتل کیا. انہوں نے کہا جاؤ براسک یا ابن بنت محمد مترملا بدماء ترمل. اللہ کے رسول کے بیٹے تیرا سر لائے ہیں اور ابھی تک وہ خاک و خون میں لتھڑا ہوا ہے، کسی نے غسل نہیں دیا، کسی نے دفن کیا. وَكَأَنَّمَا بِكَ ابْنَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اور اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے قاتلوا جہار نام دین رسولہ، علانیہ انہوں نے رسول کو قتل کیا. مانتے ہوتے سوچتے کہ حسین کون کھڑا، رسول اللہ کھڑے. حضور کہتے ہیں حسین مجھ سے، میں اس سے ہوں، تم اس کو قتل کر رہے ہو. ہاں قتلوا کا شان ولم یترکب، تجھے اللہ کے رسول کے بچے قتل بھی کیا تو پیاسا قتل کیا. ولم یترکبوا فی قتل التاویل وطن، نہ قرآن کا لحاظ کیا نہ رسول اللہ کی حدیثوں کی پرواہ کی. امام نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تمہیں میرے بارے میں شک ہے، ابو سعید خدری جابر موجود ہیں، ان سے پوچھ لو. رسول نے میرے بارے میں فرمایا نہیں کہ جنت کے دیوانے کو حیا کرو، کیوں مجھے قتل کر. مگر رسول کو مانتے ہوتے تو پھر نہ قتل کرتے، مانتے ہی نہیں. اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنَّمَا بِكَ ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارَ نَامِ دِينِ رسول، نہ قرآن کی پرواہ کی نہ حدیث پاک کی پرواہ کی. وَيُكَبِّرُونَ بیان کو چلتا ہوا جب آئے ہیں میدان کربلا سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں مسلمان حکومت کہ ہم نے فتح پائی. کہتا ہے وَيُكَبِّرُونَ بیان کو چلتا ہوا انما، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں حالانکہ قتل تکبیر ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ اپنا انہوں نے وہیں ذبح کر دیا جب تجھے قتل کیا. ان کا لا الہ الا اللہ اکبر رہ گیا. یہ کون سا اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ایک خطبہ گزر